اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، یقیناً وہ نادان بھی تھا اور ظالم بھی تھا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا اتنی بڑی امانت سنبھال کر۔ اب یہ امانت کون سی ہے، اس پر بہت سے اقوال ہیں تفسیری۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان میں سے کون سا کہ کیا دلیل ہے، کسی کے حق میں کیا دلیل ہے، میں جس کو رد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اور مجھے اس پر جزم ہے، پوری طریقے سے وثوق ہے، اس امانت سے مراد ہے روح۔ یہ عالم امر کی شے ہے، اور لا کر عالم خلق، یہ ہمارا وجود حیوانی جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے، عالم امر کی شے کو بطور امانت عالم خلق کے اس وجود کے اندر امانت کے طور پر رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونک دو تمہارے اندر، تو یہ ہے امانت، بہت عظیم امانت ہے۔ عالم امر میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف فرشتے اور ارواح انسانیہ، یہ عالم امر کی چیز ہے، انہی کی جو کمیونیکیشن ہے وہی اس کو بھی امر کہا گیا ہے، عالم امر کی شے ہے۔ باقی جتنے بھی ہے یہ جنات ہوں یا جو بھی حیوانات ہیں، ہمارا بھی جو جسد حیوانی ہے وہ جو ہے عالم خلق کی شے ہے، اور یہی شے ہے اصل میں وہی جس کی بنا پر کہ انسان مسجود ملائک بنا ہے، یہ جو روح ہے اسی کی بنا پر مسجود ملائک ہے، اسی کے بنا پر خلافت ملی ہے، اسی کے بنا پر وحی کا یہ محبت بنا ہے کہ وحی اس کو آ سکتی ہے۔ جنات کے ہاں وحی نہیں ہے، ان میں روح نہیں ہے، وحی نہیں ہے، کوئی نبی جنات میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ انسانوں ہی میں جو نبی آئے انہی کی پیروی جو ہے وہ جنات بھی کرتے رہے۔ اور یہ جو روح کے بھوکے جانے سے پہلے یہ کیفیت تھی، وہ تھا ظلوم اور جہول۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے جو میں نے کئی مرتبہ سے پہلے بیان کیا، اس میں تو کمزوری ہے۔ خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ تو اس کی فطرت، اس کی خلقت کے اندر جلدی عجلت پسندی بھی ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہاں ظلوم اور جہول کہا جا رہا ہے۔ اگر تو صرف حیوان انسان ہوتا اور اس میں روح خدا بندی نہ پھونکی گئی ہوتی تو ظلوم اور جہول تھا، لیکن روح خدا بندی پھونکے جانے کے بعد اب صورت وہ نہیں ہے، اسی لیے فرمایا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے پیدا کیا انسان کو تو سب سے پہلے پیدا کیا تھا ارواح کی شکل میں، وہ احسن تقویم بلند ترین رتبے کی شے، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں میں سب سے نیچے، یعنی جنات سے بھی نیچے چلا گیا انسان۔ کیوں چلا گیا؟ کہ اس کا یہ جسد حیوانی جو ہے ان سے کمتر ہے، اس میں یہ ڈال دی گئی روح۔ تو یہ ہے وہ امانت میرے نزدیک، واللہ اعلم۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اس امانت ہی کا اب یہ ظہور ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس امانت کا حق ادا کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، جو اس امانت میں خیانت کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ حیوانی بن کر رہ جائے گا، حیوانی خواہشات اور حیوانی ہی داعیات کا تابع فرمان بن کر رہ جائے گا، اس نے گویا کہ خیانت کی اس امانت میں۔ اس کے لیے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے اور معاف کرے اور توبہ قبول کرے اور توبہ کی توفیق دے اہل ایمان مردوں کو بھی، اہل ایمان عورتوں کو بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہ جو چوتھا گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا وہ یہاں ختم ہوا، 8 مکیات اور 1 مدنی صورت۔ اب 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس میں 13 ہیں مکی صورتیں اور پھر 3 آئیں گی مدنی صورتیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ زیادہ 4 رکوع، اکثر و بیشتر 2 رکوع۔ یہ جو بڑی مکیات تھی وہ تقریباً مدنیات جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ انفال ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ احزاب ہے،
پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ مائدہ ہے. یہ ہے طویل جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں. باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین بین ان کے درمیان آتی رہی ہیں. جیسے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصل نازل ہوئی ہے. سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصل نازل ہوئی ہے، وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے پہلے نازل ہوئی ہے. تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے البقرہ اور پھر انفال، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب، اور پھر نور، اور پھر مائدہ. سورۃ السبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نوٹ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ دو صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً 7-8 پاروں کے فصل سے. سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر سورہ انعام آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اس کے بعد پھر 15ویں پارے میں آئی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور اب پھر یہ 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے، اس سے آگے سورہ فاطر بھی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کل تعریف، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا. اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لِوَاءُ الْحَمْد، اب حمد کا جھنڈا لے کر. اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ. حضور کا نام بھی اسی سے ہے، محمد، احمد، حامد، یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حمد جو ہے حمادون، یہ امت جو ہے حمادون ہے، یہ بہت حمد کرنے والے ہیں. اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا دست مبارک میں. اور حضور فرماتے اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں. وهو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی. ساعہ اور قیامت کا فرق میں بیان کر چکا ہوں. اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں. اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اس سے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے اب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے. اور جس طرح کی یہ پھیلی ہے، جس طریقے سے پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی. بقل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتاتینکم، وہ تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، دھمکے گی تم پر. عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے. لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے. اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی. جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلعتیں نہ ملے.
تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں جو ہے کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے. یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ هل ندلکم علی رجل، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرے تمہاری، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے. انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا. افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے. معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو. تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے. ام بہی جنہ، یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا. یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دے. اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا، دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے. یہ جیسا کہ میں نے آپ چرچ کیا نا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہے. آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً، ان میں سے ایک نکال دیے سورہ ہجر تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں. اور یہ جو 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے، یہ ہیں درمیانی 4 سال. ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے، باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں. تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے. کیا واقعی محمد نے اتنے سچے صادق الامین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا؟ یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی. اور کیا ان کو اوپر کوئی دیوانہ پن طاری ہو گیا ہے، کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا؟ یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ یہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے. وہ دلال ہے، اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی، اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے. اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے. سامنے کیا ہے؟ آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے. پیچھے کیا ہے؟ تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں. تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے، اور جو آلاء اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ ہے سامنے کی شے. تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو، حضرت داؤد حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں، لیکن وہاں حضرت داؤد کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا، باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا. لیکن یہاں اب حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح، لوٹانا. جیسے کہ
کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے، اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں، کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے، عام گانا مین تو اس کا ہے، لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں، یہ ہے تعویب۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا یا جبال ہو، اے پہاڑ، اور اوبی معاہو، اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس ترانہ حمد میں شریک ہو جاؤ، والطیر، اور اے پرندو تم بھی، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو، ان اعمل سابغات، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے، لوہا اب تمہارے لیے آسان کر دیا، نرم کر دیا ہے، اب اس سے بناؤ زرہیں کشادہ، وقدر فی السرد، اور جو زرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑی حساب کے ساتھ، وقدر فی السرد وعملوا صالحا، اور نیک عمل کیا کرو، انی بما تعملون بصیر، یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے ریحا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو 1 مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی، یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے تو 1 مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صبح کے وقت وہ صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی 1 مہینے کی مسافت، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، مسخر کر دیے تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا، ٹیڑھا ہوتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو عذاب چکھاتے تھے، بہت جلا دینے والا عذاب، یعملون لہ، اور یہ شیاطین، یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے، یعملون لہ ما یشاء، ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بتماثیل، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے۔ اب یہ تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی۔ جفان کا جواب، اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ تالاب ہیں، اور قدور الراسیات، اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں، بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی۔ اس قسم کی دیگ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے، وہاں جو شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی، جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا بندوبست وہاں کیا گیا ہے۔ تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لے، لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام فراہم کر دیا تھا۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں، کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، تو ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے، وقلیل من عبادی شکور، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی، ما دلہم علی موتہ، تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی، نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو، الا دابۃ الارض، مگر یہ جو گھن ہے دیمک، اس نے، زمین کا کیڑا، تاکل من ساعتہ، کہ وہ کھا گیا اس کو، اس کی وہ جو عصا تھا جس کو لے کر کے ٹیک لگا کر حضرت داؤد کھڑے تھے، وہ جان قبض ہو چکی ہے، انتقال کر گئے، لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر، اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا، ٹوٹا، اور پھر حضرت جو سلیمان کی جو کا جسد جو ہے وہ گرا، تو انہیں معلوم ہوا۔ فلما خرّا، تو جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو اب معلوم ہو گیا جنات کو، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس عذاب مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان، لہذا جو بھی کام لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں، ان کے وطن میں
ہماری ایک نشانی تھی۔ یہ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اور ان کے ہاں یوں سمجھیے کہ 2 سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینکڑوں میل تک، اور بہت عمدہ باغات، پہاڑی علاقہ ہے، بہت بند بنائے تھے انہوں نے، اور یہ کہ یہ تقریباً 800 قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہوں، حضرت مسیح سے 800 برس قبل، اور ایک بہت بڑا بند تھا سد معارم۔ لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی اور دینی مذہبی جو آیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سیلاب، جیسے خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، کیا قیامت آئے گی، کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا، اور کتنی اونچی پانی کی دیوار جو ہے وہ آئے گی، اس طرح کا عذاب آیا اور بہت ہلاک کر دیے گئے۔ اور یہ کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نہ رہے، بلکہ وہاں پر بس صرف جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ڈیلے، یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں، اور میکسیمم یہ کہ کچھ بیر باقی رہ گئے، باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے سلب کر لی، کیونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا، انہوں نے ناشکری کی۔ حال ہی میں میرا ذہن اس آیہ مبارکہ کی طرف منتقل ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، کہ جنتین، اللہ نے ہمیں بھی 2 باغ دیے تھے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، لیکن جو صورتحال ہوئی ہے، اور کتنی خوشحالی تھی ابتدا میں دونوں جگہ، اور اب کیا حال ہے دونوں جگہ، تو اس کے اندازہ کر لیجئے ایک ہلکے درجے میں وہی ہے کہ فیہ ذکرکم، ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بین السطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ملک میں ایک آیت، ایک نشانی تھی ہماری، جنتان عن یمین و شمال، 2 باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں، ورب غفور، اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے۔ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا، وبدلناہم، اور ہم نے پھر بدل دیے بجنتیہم، ان کے ان 2 باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے، ان کی جگہ پر جنتین، 2 ایسے باغ، ذوات اوکل خمط، کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، وہ اصل اور جھاؤ، وشیء من سدر قلیل، تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے۔ ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بما کفروا، ان کے کفران نعمت کی وجہ سے، وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو کہ جو ناشکرے ہوں۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک رہی ہے، ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر، اس سے پہلے اس قوم سبا کے پاس تھا یہی معاملہ۔ قوم سبا جو یمن میں یہ آباد تھے، اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا، بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی، اور ہر طرح کی بڑی آسودگی تھی، اور بہت پرانے زمانے کے جو کچھ سیاح ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں، تو اس حوالے سے۔ لیکن یہ جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ پوری ان کے پاس تھی، یعنی ہند چینی، ہندوستان چین، یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجارتی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا، ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر، میڈیٹرینین کو کراس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا۔ اب ان 2 پوائنٹس کے درمیان جو ہے ان کے قافلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی 100 میل تک باغات ہی چلے گئے تھے، پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بستیاں آباد کر دی تھی اللہ نے اس راستے پر، راستے ہی پر تھیں، تو گویا کہ راستہ پرامن بھی ہو گیا، پرسکون بھی ہو گیا، ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگی۔ لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کی، اللہ کیا فائدہ، یہ سب ہے، اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لیے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں، جو دور کا سفر ہو اس میں خطرے بھی ہوں، اس میں کوئی اندیشے بھی ہو، تب لطف آئے سفر کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کی ساری سہولتیں جو دے رکھی تھی وہ ان سے دسترد کر لی۔ جعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے، اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے، الذی بارکنا حولہ، ظاہر ایسی بنا دی اندر جو ان کی کناروں پر وقنا فیہا، اس میں اندازہ تھا وہ کے بعد ہے کہ انہیں وہاں پر سہولت ملے۔ سیروا فیہا ایاما آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ کرو سیر اس کے
نام سے امن کے ساتھ راتوں فقالوا ربنا پروردگار سفروں کی جو ہے پیدا کر دے، دوری پیدا انفسہم، اور انہوں نے اپنے تو اب ہم نے انہیں کہانیاں دی، اب ان کی کہانی، ان کی تاریخ کے اندر داستان، اب ان کا کوئی نام رہا ناہم کل ریزہ کر دیا کہ جب یہ بند ہے اور سیلاب آیا ہے کوئی 450 یعنی کی ولایت سمجھیے سوا جب وہی شروع ہوئی 60 برس پہلے، اس کے بعد سے پھر قریش کو جو ہے مل گئی، اب ان کے شمال اور جنوب میں تو اس کا پیدائش نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں خود اوس اور خزرج کے قبیلے جو آباد ہوئے مدینہ منورہ، اور جو جا کر عرب قبائل آباد ہوئے، یمن بڑا برکت رہا تہذیب کا، تمام تہذیب و تمدن اور یقین میں آیات لکل صبار شکور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، صدق نہ ہو اور گمان کو سچ الا فریق، تو ان سے ہی پیروی کی سوائے تھوڑا سا ایک ایمان کی، کان لہو لیکن اس حاصل نہیں تھا آخرت کو کیا کہ وہ ورغلا کا دے سب دکھائے، وہ بھی دیکھ لے واضح ہو جائے، لیکن جو آخرت پر سکتا ہے منہا فی شک ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں مبتلا ہے، علی کل حفیظ آپ کا پروردگار گران اور نگہ۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی ان مشرکین سے کہیے کہ پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتا ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ما لہم فیہما من شرک، ان کا کوئی شرک جو ہے ان کا کوئی ساجھا نہیں ہے، کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار۔ یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے اور لاڈلے ایسے ہیں کہ جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یا یہ کہ اور اولیاء اللہ ہیں یا اور ہیں بزرگ ہستیاں ہیں، تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے۔ اور دوسرا ایک تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ پورے اوہام کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ، وہ تو سب سے قابو یافتہ ہے، سب سے اوپر ہے، اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے، لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کے کچھ ایسے منصبدار بھی تو ہوتے ہیں، کوئی سپہ سالار بہت بڑا ہے، فوجی لیڈر ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسرز ہیں اور جو اس کے جو بھی سالار ہیں تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے نائبین کو، جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں۔ یہ تصور جو ہے نائبین سلطنت کا یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا، اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مائتھولوجی ہے اس میں یہی ہے، دیوی دیوتا۔ اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ میں بڑا باریک سا فرق ہے، لیکن یہ باریک سا فرق جو ہے مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، یہ کارندے ہیں اس کائنات کے، یہ اللہ کی اس کائناتی حکومت کے سول سروس ہے، ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے۔
لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا، ان سے دعا نہیں کی جائے گی، ان سے استدعا نہیں کی جائے گی، استغاثہ نہیں کیا جائے گا، استمداد نہیں کی جائے گی، کچھ نہیں۔ پکارو اللہ کو، اللہ آپ کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے، فرشتے کو بھیج دے، بغیر کسی فرشتے کو بھیجے وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیف رفع کر دے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا، یہ ملائکہ کا ایمان جو ہے بگڑ کر یہ شکل اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کے ذمے بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقیناً کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، اور پھر ان کا ساجھا ہے، انتظام کے اندر وہ شریک ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا مددگار ہو۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور اس کے ہاں شفاعت جو ہے مفید نہیں ہوگی الا لمن اذن لہ، مگر اسی کے حق میں جس کے لیے کہ اجازت دی گئی ہو۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا، کیا حکم ہے، کیا نئی بات آئی ہے۔ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند و بالا ہے، فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ، اور الکبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ قل اللہ، کہیے کہ اللہ۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گمراہی میں ہیں، اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈائگنلی اپوزٹ ہیں۔ بعد المشرقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، تمہارے خیال میں ہم جرم کر رہے ہیں، ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہیں، ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے، ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کنبے تقسیم ہو گئے، یہ ہمارے جرائم ہیں۔ لا تسألون عن اما اجرمنا، جو جرم ہم نے کیے ہوں گے، یعنی جس کو اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں، حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا۔ لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پہ جرم کا لفظ نہیں لائے، یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت جو ہے بھڑکے نہ، کچھ سوچنے کے لیے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کرے۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ۔ وہو الفتاح العلیم، اور یقیناً وہی ہے فیصلہ کر دینے والا، اور فیصلہ بھی ہوگا بر علم، جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، کہیے ان سے ذرا دکھاؤ مجھے کون ہے وہ لوگ کہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شریک کی حیثیت سے، کوئی نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، وہ تو ایک ہی اللہ ہے، خود العزیز ہے، اپنی ذات میں العزیز ہے، اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے، کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے، کسی اور کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود، اور الحکیم ہے کمال حکمت والا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تمدن نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول رسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے اور تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچائی جا سکے۔ ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پاسبل نہیں تھا، لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف، اپنے اپنے علاقے کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس طریقے سے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر وہ پوچھتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا، عذاب کا یا قیامت کا۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، ایک وعدے کا دن طے ہے اللہ کے ہاں، اس سے نہ تو تم آگے جا سکو گے اور نہ پیچھے ہو سکو گے۔
وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیا تھا کہ سحران تظاہرا، یہ دو جادو ہیں، تورات اور قرآن، اور ان دونوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ تورات میں پیشن گوئیاں ہیں حضور کی اور قرآن کی، اور قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی، تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا ہے۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وقالوا قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز نہیں مانیں گے نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی، یا نہ اس قرآن پر جو بین یدیہ ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا۔ یہاں میں عرض کر دیتا ہوں اگرچہ وقت کا مجھے خیال ہے کہ یہ مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کے معاملے میں، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ رائے ظاہر کی کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، زانی یا زانیہ، سزا وہی ہے 100 کوڑے۔ رجم کا معاملہ قرآن مجید میں نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رجم کے بارے میں قرآن مجید میں صریح آیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ حضور نے رجم کیا اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے کیا، اور پوری امت کے نزدیک سوائے خوارج کے، شیعہ سنی اور جو بھی سنیوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں، اہل تشیع کے جتنے مکاتب فکر ہیں، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی دانیہ کی سزا رجم ہے۔ بہرحال ان سے خطا ہوئی ہے، لیکن میں نے انہیں خط لکھا تھا، میں جلدی اسے شائع بھی کر دوں گا۔ اصل میں ایک جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حدیث بخاری کی ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی، ہم اسے پڑھا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ رجم کی آیت قرآن میں تھی، ہم اسے پڑھا کرتے تھے، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، تو منسوخ التلاوت ہوئی ہے، منسوخ الحکم نہیں ہوئی ہے۔ اس حدیث پر انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے، بہت زیادہ، کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں کوئی آیت تھی اور منسوخ ہو گئی، اور یہ بات جو ہے وہ ظاہر بات ایسی ہے کہ جو بظاہر اس قبول کرتے ہوئے انسان کو کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے، تردد ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ اصل میں اس حدیث میں اگر ہم قرآن کا لفظ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا ہے، اس میں تورات مراد لیں۔ تورات میں یہ آیت تھی، اور ظاہر بات ہے کہ تورات کی بھی قرآن مجید نے جس چیز کی نفی نہیں کی ہے، یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہ جو بھی احکام تھے ان میں سے جس حکم کی نفی نہیں ہوئی ہے وہ حکم قائم ہے۔ قتل مرتد کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے، اور رجم جو ہے زانی زانیہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنے کی سزا جو اس کا معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ قرآن آیا ہے تو وہاں قرآن سے مراد اس قرآن کے بجائے وہ قرآن جو پہلے سے تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے، تو حضور کو غصہ بھی آیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، جس چیز کا حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو تورات منسوخ نہیں کر سکتی، اور اس میں تورات کا کوئی اور حکم ہے تو اس کو ریفر کرنے کا یا اس کو کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اس تورات کو بھی قرآن قرار دیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے اگر حضرت عمر نے تورات کی آیت کے بارے میں اس حدیث میں اگر ہم یہ مان لیں کہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے تو وہ سارا اشکال ختم ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان کافروں نے، لن نؤمن بهذا القرآن، نہیں مانیں گے ہرگز ہم نہ اس قرآن کو، ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس کو جو اس سے پہلے موجود ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، وہ ان کے اوپر ڈالے گا، وہ ان پر ڈالے گا۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو لوگ پسماندہ تھے، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، وہ اپنے مستکبرین سے کہیں گے، اپنے چودھریوں سے، سرداروں سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ وہ عوام الناس، جیسے کہ میں بارہا کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لیے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لولا انتم لکنا مومنین، یہ آج ہمیں روز بد دیکھنا نہ پڑتا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اب جواباً کہیں گے وہ مستکبرین ان کمزوروں سے،
نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے؟ بعد از جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، تمہارے اندر ہی خباثت موجود تھی۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کہ جو دبے ہوئے تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، پسماندہ تھے، ان لوگوں سے جو مستکبرین تھے، بل مکر اللیل والنہار، بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی، یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے، اسی طرح کی کوششیں کرتے تھے۔ استامروننا، تم تو ہمیں حکم دیتے تھے، نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مد مقابل قرار دے دیں۔ واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وجعلنا الاغلال فی اعناقہم، اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، الذین کفروا، ان منکروں کے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور انہیں بدلہ ملے گا اور بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ان کا کہ ہمارے پاس کثرت کے ساتھ مال ہے، اولاد ہے۔ وما نحن بمعذبین، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اللہ کے ہم منظور نظر ہیں تبھی تو ہے، لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت دی ہوئی ہو وہ اللہ کا پیارا ہی ہو، اللہ کا منظور نظر ہو۔ یہ دنیا کی تو اس شے کے بارے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں، تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی میں نہ دیتا، تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے بساط جو ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے، وہ یقدر جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے، کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفیٰ، اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو، الا من آمن، ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف، ان کو ملے گا دگنا بدلہ، دگنی جزا، بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، ان کے اعمال کا دگنا انہیں جزا ملے گی اور وہ اونچے جھروکوں کے اندر جو ہیں اور بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی، آیات کو ناکام بنانے کی۔ یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں، لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں جو پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینے لگتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک تو اس کا اجر ہے، وہ تو آخرت میں ملے گا، 10 گنا ملے گا، 100 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں تنگ دل نہ ہو، جو کچھ تم دو گے اللہ کی راہ میں کیا پتہ ہے کہ اس سے کیسی کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقد بھی تمہیں اس کا جو ہے بدل دے دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر کہے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوجتے رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوجتے تھے۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو ہمارا ولی ہے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پشت پناہ ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے، حقیقت میں جنات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا،
اور انہیں وہ مغالطہ تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے لیے، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، ان کی اکثریت جو ہے وہ جنات پر ایمان رکھتی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا الْعَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے، کافروں اور مشرکوں سے، اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے کہ جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے، انہوں نے گھڑ لیا ہے، ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں نے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے، کھلا جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی کہ جس میں انہوں نے پڑھا ہو، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لات عزا منات یہ دیویاں ہیں، یہ دیوتا ہیں، ان کو ہم نے یہ اختیارات دیے ہیں، ذرا پیش کرو نا، اگر کوئی کتاب ہے، کوئی صحیفہ ہے، کہیں ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نبی اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ 3000 سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھی، قوم عاد، اس کو جو دبدبہ تھا، اس کو جو شان و شوکت تھی، ان قریش کو تو اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہوئی وہ کیسی ہوئی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 8 سے، جو شروع میں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس شش و پنج ہی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا ان کا دماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے، کہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سیرت اور کردار، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیں۔ کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، الصادق الامین کا خطاب تو ہم نے خود دیا انہیں، یہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ذرا غور کریں، سوچیں، کیونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے جو بھی عصبیت جاہلی ہے، اپنی جو بھی روایات ہیں، اپنے جو بھی موروثی عقائد ہیں، ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں، ذرا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں، غور کریں، اس کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میری ایک بات مانو، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے اور اللہ سے دعا مانگو، مثنیٰ و فرادہ، دو دو یا ایک ایک، علیحدہ علیحدہ یا دو دو، ثم تتفکروا، پھر ذرا تم غور کرو، سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو یہ ساتھی ہیں، یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے، کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں، ان کی زندگی دیکھو، بڑی منضبط زندگی ہے، بڑی پاک اور صاف زندگی ہے، ستھری زندگی ہے، ان کے معمولات کو دیکھو، کوئی شخص کے جس سے جنون کا عارضہ ہو جائے تو اس کے کچھ اور شواہد بھی تو ہوتے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لیے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، بین یدی عذاب شدید، ایک بہت سخت سزا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل ما سألتکم من اجر، اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے، میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ شاعر جو ہیں تم سے وہ انعامات لیتے ہیں، قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں، اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی اجرت مانگتا ہے۔ میں نے تو آج تک تم سے، میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جس سے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے، تو میں نے کبھی تم سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، تو جو بھی اجرت میں نے تم سے کوئی مانگی وہ تمہیں کو مبارک ہو، تم وہ رکھو، یعنی یہ نفی کی انتہا ہے۔ اگر میں نے کوئی اجرت مانگی ہو
تو وہ تم رکھو اپنے پاس، میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگی. ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل، کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے. علی الباطل، علی الباطل کو یہاں پر محذوف سمجھیے. ان ربی یقذف بالحق علی الباطل، کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے. علام الغیوب، اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا، آ گیا ہے. یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے، اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیرہ نما عرب میں. وما یبدی الباطل، اور جھوٹ جو ہے، باطل جو معبود ہے وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں، وما یعید، اور نہ ہی اعادہ کر سکتے ہیں. قل ان ضللت، ان سے کہیے کہ اگر میں بہک گیا ہوں بالفرض، فانما اضل علی نفسی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا، اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے طفیل جو میرا رب مجھ پر کر رہا ہے. یہ بہت ہی متواضعانہ انداز ہے. یعنی یہ کہ اگر میں بہک گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا. اور اگر کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے اس تک رسائی حاصل کی، نہیں، یہ مجھے میرے رب نے دی ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، یقیناً وہ سننے والا ہے اور قریب ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اب وہی جو فضع، فضل